آج ہم جانیں گے کہ مکہ میں مسجد الحرام کے فرش آخر اتنے ٹھنڈے کیسے رہتے ہیں؟ شدید گرمی 50 ڈگری سینٹی گریڈ تک، پھر بھی یہ فرش ٹھنڈے رہتے ہیں۔ آخر یہ ہوتا کیسے ہے؟ زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں کہ نیچے اے سی لگا ہے، لیکن ایسا بالکل نہیں ہے۔ اصل راز تو خود پتھر میں ہے۔ بات شروع ہوتی ہے مطاف میں ننگے پاؤں چلنے والے حاجیوں سے۔ پہلے یہاں کی زمین بہت گرم ہو جاتی تھی، پھر وقت کے ساتھ فرش بہتر ہوتا گیا اور شاہ خالد کے دور میں ایک خاص حل سامنے آیا۔ یہ حل تھا یونان سے منگوایا گیا ایک خاص ماربل، جو اپنی سفیدی اور ٹھنڈک کی وجہ سے مشہور ہے۔ تو چلیں اس پتھر کے پیچھے کی سائنس کو سمجھتے ہیں۔ اس کا راز عام ماربل سے موازنہ کرنے پر کھلتا ہے۔ دیکھنے میں تو شاید یہ ایک جیسے لگیں، لیکن ان کی بناوٹ اور خصوصیات میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ سائنسی طور پر دیکھیں تو 3 بڑے فرق نظر آتے ہیں: ان کی کیمیائی ساخت، اندرونی بناوٹ اور گرمی جذب کرنے کی صلاحیت۔ اور یہی سب سے دلچسپ بات ہے، تھیسوس ماربل کی گرمی خارج کرنے کی صلاحیت عام ماربل سے دگنی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ سورج کی گرمی کو تیزی سے اپنے اندر سے گزار کر باہر نکال دیتا ہے۔ اسے تھرمل ڈیفیوسیوٹی کہتے ہیں، اور تھاؤسوس ماربل میں یہ صلاحیت دوسرے ماربل سے دگنی ہے۔ ایسا اس کی خاص اندرونی بناوٹ کی وجہ سے ہوتا ہے، جو کہ بڑے اور چپٹے ذرات سے بنی ہے۔ یہ چپٹی ساخت گرمی کو نکلنے کا سیدھا راستہ دیتی ہے، جس سے وہ پتھر میں جمع نہیں ہوتی۔ اس کے برعکس عام ماربل کے گلدانے گرمی کو اندر ہی قید کر لیتے ہیں، جس سے وہ گرم ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ روشنی کو منعکس کرتا ہے اور رات کی نمی جذب کر کے دن میں ٹھنڈک دیتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے، روشنی منعکس ہوتی ہے، گرمی کم جذب ہوتی ہے، اور جو ہوتی ہے وہ فوراً نکل جاتی ہے۔ اس شاندار سائنس کا فائدہ لاکھوں حاجیوں کو ہوتا ہے جو آرام سے طواف کر پاتے ہیں۔ یہ قدرت اور انسانی ذہانت کا ایک بہترین امتزاج ہے جو لاکھوں لوگوں کو سکون فراہم کرتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک قدرتی پتھر بھی کتنا سمارٹ ہو سکتا ہے۔ سوچئے، مستقبل میں ایسے اور کیا حل نکل سکتے ہیں؟